سب سے پہلے اس کا سٹارٹ لیتے ہیں. کمانڈ جو ہے یہ جنرلی کیا کرتا ہے کہ آپ کے ریکویسٹ کو ایک آبجیکٹ میں انکیپسولیٹ کر دیتا ہے اور اس کمانڈ کو پھر آپ ایگزیکیوٹ کر سکتے ہو, اس کو پھر آپ پاس آن کر سکتے ہو پیرامیٹر کی طرف ایز اے پیرامیٹر. اور یہ اس کے کافی سارے فائدے ہیں. تو چلے اس کے انٹینٹ سے سٹارٹ لیتے ہیں کہ کمانڈ پیٹرن جو ہے اس کا انٹینٹ ہے کہ انکیپسولیٹ آ ریکویسٹ ایز این آبجیکٹ. یہ سینٹینس یاد رکھے, ٹھیک ہے. انکیپسولیٹ ریکویسٹ ایز این آبجیکٹ. اب ریکویسٹ جو ہے وہ یوزلی ہم کسی میتھڈ کو کال کرتے ہیں, رائٹ. تو کوئی ایکشن ہوتا ہے جس کا ہم ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو نارملی ہم ایک ریکویسٹ کو جو ہے وہ ایک آبجیکٹ میں انکیپسولیٹ کریں گے, ٹھیک ہے. دیئر بائی لیٹنگ یو پیرامیٹرائز کلائنٹس ود ڈفرینٹ ریکویسٹ کیو آر لاگ ریکویسٹ اینڈ سپورٹ انڈویبل ایکشن. تو جو ریکویسٹ ہے آپ کا ان کو پھر آپ پیرامیٹرائز یعنی کہ پاس آن کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اب آپ کو جو بھی ریکویسٹ ہے وہ آپ نے ایک آبجیکٹ کے اندر انکیپسولیٹ کر دیا. اس آبجیکٹ کو آپ ایز اے پیرامیٹر کسی دوسرے اس کو آبجیکٹ کو پاس بھی کر سکتے ہو. اس کے علاوہ جو اس ریکویسٹ جو آبجیکٹ ہے ان کو آپ کیو میں بھی لگا سکتے ہو کہ اس کی ایگزیکیوشن جو ہے یا اس کا جو ایگزیکیوشن جو بھی اس نے ریکویسٹ کیری آؤٹ کرنا ہے وہ تھوڑی دیر بعد ہو جائے, یا وہ پائپ لائن میں کافی سارے ہیں تو اس کو آپ کیو میں لگا دیں, ٹھیک ہے. یا آپ لاگ کرنا چاہتے ہیں, لاگ سے مراد یہ ہے کہ آپ ابھی اس کو ڈیٹا بیس میں یا فائل سسٹم میں اسٹور کرنا چاہتے ہیں اور پھر دوبارہ کسی اور ایونٹ کے اوپر جب وہ ریسٹور ہوگا تو وہاں سے پھر دوبارہ ریڈ کر کے اس کو ایگزیکیوٹ کرنا چاہتے ہیں. اور آخر میں جو ہے آپ انڈویبل آپریشن جو ہے وہ سپورٹ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ سارے پاسبلٹیز ہے کمانڈ پیٹرن کے تھرو, ٹھیک ہے. اس کو آپ ایکشن یا ٹرانزیکشن جو پیٹرن ہے یہ بھی کہہ سکتے ہو. اچھا, بک ون نے جو اس کی ایگزامپل دی ہے اس میں آپ نے بھی بلکہ آپ لوگ بھی اگر موبائل ایپس آپ ایز این ایف وائی پی بنا رہے ہو تو اس میں اکثر اسٹوڈنٹ جو غلطی کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ڈائریکٹلی جو یو آئی کے ایلیمنٹس ہوتے ہیں نا اسی کے بیک اینڈ کے اوپر بزنس لاجک لکھتے ہیں. ماڈل ویو سپریشن پرنسپل کا خیال نہیں رکھتے ہیں. کوئی ان کے اپلیکیشن کے اندر ایم وی سی والا جو آرکیٹیکچر ہے وہ فالو نہیں ہو رہا ہوتا. تو اس میں وہ کافی سارے کمپلیکیشن میں پھر بعد میں پھنس جاتے ہیں, ٹھیک ہے, جن سے وہ ان کے لیے نکلنا مشکل ہوتا ہے. تو یہ جو ڈیزائن پیٹرن ہے یہ بھی آپ کو اس طرح ایک گائیڈنس دیتا ہے کہ آپ کس طریقے سے اپنے آپ کو زیادہ اچھے طریقے سے اپنے ماڈل کو اپنے یو آئی کے ایونٹس یا ایون ود ان ماڈل جو ہے آپ کچھ چیزیں جو ہے وہ کیسے ڈیکپل کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو انہوں نے جو اگزامپل دی ہے وہ یہ کہ ایک ایڈیٹر ہے یا کوئی ایک وہ ہے ایڈیٹر ہے, سپوز کوئی بھی ایک اپلیکیشن ہے, ایون آپ اسی اپلیکیشن کو لے لیں تو اس میں سے کچھ جو آپ کام کرتے ہیں وہ اس بٹنس کے تھرو آپ کر سکتے ہیں, رائٹ. جس طرح یہ پلس ہے تو اب پلس کا جو کام ہے یہ دیکھیں کنٹرول پلس کی سے بھی آپ یہ کام کر سکتے ہیں, یعنی کہ میں اس کو کلک نہ کروں, میں کنٹرول کے ساتھ پلس کلک کروں گا تو بھی وہی ایکشن پرفارم ہو جائے گا. اسی طریقے سے اگر اس کا مینیو جو اسٹرکچر ہے, اگر یہاں پہ تو خیر مینیو نہیں ہے لیکن جو دوسرے اپلیکیشنز ہوتے ہیں ان میں مینیو اسٹرکچر کے اندر مینیو آئٹمز ہوتے ہیں, رائٹ. تو اس میں بھی اگر میں کلک کرتا تو میں اس پلس کے اینڈ کے اوپر یہ کیا زوم کر رہا ہے, رائٹ, اور یہ زوم آؤٹ کر رہا ہے, زوم ان زوم آؤٹ کر رہا ہے. تو یہ جو ایکشن پرفارم ہو رہا ہے یہ یا میں کنٹرول کے ساتھ کرتا ہوں یا کنٹرول مائنس کے ساتھ کرتا ہوں تو دو جگہ ہو گئی. اسی طریقے سے اگر مینیو سے ہوتا تو تیسری جگہ بھی ہوتی. تو اب آپ جو آپریشن ایکچوئل جو ریکویسٹ ایگزیکیوٹ ہو رہا ہے زوم ان کا یا زوم آؤٹ کا, تو یہ 3 ڈفرینٹ جگہوں سے ہو رہا ہے. تو اس اوور آل ایگزامپل کا مقصد ایگزیکٹلی یہی ہے کہ یہ آپ کو یہی سمجھا دیتا ہے کہ اگر آپ یو آئی ایلیمنٹ کے بیک اینڈ کے اوپر رائٹ اوے بزنس لاجک لکھ لو گے تو اب آپ نے اسی بزنس لاجک کو جو کنٹرول کی بورڈ کا کنٹرول آپ ڈیفائن کر رہے ہو وہاں پہ پھر ڈپلیکیٹ کرنا پڑے گا. اسی طریقے سے آپ جو ہے وہ بٹن کے پیچھے آپ نے لکھ دیا, آپ نے شارٹ کٹ کے بیک اینڈ کے اوپر ڈپلیکیٹ کر دیا, پھر آپ نے مینیو آئٹم کے بیک اینڈ کے اوپر ڈپلیکیٹ کر دیا. تو اس سارے سچویشن سے آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے. تو وہ آپ کیسے بچا سکتے ہیں, وہ آپ تھرو کمانڈ پیٹرن اپنے آپ کو سیو کر سکتے ہو اس طرح کے ڈپلیکیشن آف کوڈ سے. تو فردر یہ ڈیٹیل میں آپ کو دوسرا جو ویب سائٹ ہے اس کے تھرو بھی بتا دیتا ہوں. انہوں نے تھوڑا سا امیج سے زیادہ کلیریفائی طریقے سے بتایا ہوا ہے. تو اس میں انہوں نے اگزامپل دیے ہوئے ہیں کہ آپ کمانڈ کے تھرو اپنے ریکویسٹ کو کس طرح اس میں سلیکٹ کرتے ہیں اور پھر وہ ڈیکپل ہو جاتا ہے آپ کے یو آئی ایلیمنٹ کے ساتھ
کپل نہیں ہوتا بلکہ ڈیکپل ہو جاتا ہے، اور آپ اس کو انٹرچینج کر سکتے ہو، اس لاک کر سکتے ہو، اس کو انڈو کر سکتے ہو، یہ ساری کیپیبلٹیز پھر آپ کے پاس آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو چلے اسٹرکچر ڈائیگرام پہ چلتے ہیں تاکہ آپ کو اس کا اوور آل جو آرکیٹیکچر ہے وہ سمجھ آ جائے. یہ کمانڈ پیٹرن کا اسٹرکچر ڈائیگرام ہے. اس میں کلائنٹ جو ہے وہ ایک ریکویسٹ کو انیشیٹ کروانا چاہتا ہے. ٹھیک ہے، جس طرح آپ کو میں نے زوم ان کا ایگزامپل دے دیا ہے، تو زوم ان یا زوم آؤٹ وہ چاہتا ہے. تو اب وہ اگر اس کا طریقہ کیا ہے کہ کلائنٹ جو ہے زوم ان کا ایکچوئل ایک کلاس ہوگا، یعنی کہ ایک کمانڈ ہے زوم ان کا. ٹھیک ہے، تو اس کو نہیں پتا کہ کمانڈ کیا ہے، کلائنٹ جو ہے وہ کیا کرنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو صرف ایک ریفرنس پتا ہے کہ میں زوم ان کرنا چاہتا ہوں. اب زوم ان جو ہے وہ بٹن کے رائٹ اوے بٹن کے پیچھے آپ نے کوڈ نہیں لکھنا ہونا. ٹھیک ہے، اس کو آپ نے انکیپسولیٹ کرنا ہے زوم ان کے فنکشنلٹی کو ایز اے کمانڈ. اور کمانڈ ایک انٹرفیس ہے یا ایک ابسٹریکٹ کلاس ہو سکتا ہے جس کے اندر ایگزیکیوٹ کا ایک ابسٹریکٹ میتھڈ ہوگا، اور جو ایکچوئل ایگزیکیوٹر ہوگا جس طرح زوم ان کا آپریشن ہے تو وہ پھر اس ایگزیکیوٹ کے اندر آپ اس کو پرفارم کریں گے. ٹھیک ہے، اس کے اندر اس کا کوڈ لکھو گے. تو اسی طرح زوم آؤٹ جو ہے وہ زوم آؤٹ کمانڈ ہو جائے گا، اور اس کے اندر آپ ایکچوئل کام جو ہے وہ امپلیمنٹ کر لو گے. اور جو ریسیور ہے یعنی کہ جو ایکچوئل اس کو جو آپ پرفارم کروانا چاہتے ہو، تو اب ان کی ڈیفینیشن یہاں پہ ہے، اور آپ کا جو ریسیور ہے وہ پھر ایکشن پرفارم کروا دیتا ہے. تو کلائنٹ جب بھی آپ اس کو کلک کر دیتے ہو تو اس کے بیک اینڈ کے اوپر کمانڈ زوم ان کا انکیپسولیٹ ہو جاتا ہے، اور وہ پھر ریسیور جو ہے اپلیکیشن کا بزنس ماڈل جو ہے اس کے اندر جو ریسیور ہے وہ پھر اس ایکشن کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں، اور آپ کو فرنٹ کے اوپر جو زوم ان ہے یا زوم آؤٹ کا جو افیکٹ ہے وہ نظر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کے پاس کوئی بھی کمانڈ ہو یعنی کہ کوئی بھی ایکشن ہو، اب اس کے اپنا ایکشن ہے، اس کا اپنا ہے، یہ ساروں کے اپنے ایکشنز ہیں، تو آپ ایکشنز کو ان بٹنز کے ساتھ ڈائریکٹلی کپل کرنے سے بچانا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ نے شارٹ کٹ بھی دینا ہے، آپ نے مینیو کا ایکسس بھی دینا ہے ان کو. تو اب آپ کیا کریں گے، ہر جو ایکچوئل ایکشن ہے اس کو آپ انکیپسولیٹ کریں گے ایک کمانڈ کے انداز میں، کنکریٹ کمانڈ اس کو بنائیں گے. ٹھیک ہے، اور اس کمانڈ کا ریفرنس جو ہے وہ پھر آپ کلائنٹ کے وقت اس کو سیٹ کریں گے. تو اگر میں اس کو کلک کرتا ہوں تو ریفرنس کلائنٹ میں اس کمانڈ کا سیٹ ہو جاتا ہے زوم ان کا، رائٹ. اور جب آپ اس کو کلک کر دیتے ہو، ایکشن کیری آؤٹ کر دیتے ہو، تو جو ریسیور جب اس کو ریسیو کرے گا تو اس کو انووک کر دیتا ہے ایکشن کو، اور وہ پھر زوم ان کا جو افیکٹ ہے وہ آپ کو نظر آ جاتا ہے. تو اس کے اندر یہ انووکر اصل میں وہ ایکشن ہے. انووکر کیا ہے، ہمارے یوزر کے جو ان پٹ ہے، میں ایز اے یوزر جب میں اس کو کلک کرتا ہوں تو انووکر کیا کرتا ہے، وہ زوم ان کا کمانڈ انووک کر دیتا ہے، ریسیور کو وہ مل جاتا ہے، اور وہ اپنا افیکٹ اس کو ایگزیکیوٹ کر کے ایکشن کو پرفارم کر کے ایکچوئل کلائنٹ کو پھر اس کا نظر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو ریسیور جو ہے وہ آپ کو، یہ آپ کا جو مانیٹر ہے یہ آپ کا ریسیور ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر وہ ایگزیکیوٹ ہو جاتا ہے پھر. اچھا، اس کے پارٹیسپینٹ تھوڑے سے ڈیٹیل سے دیکھ لیں کہ پہلے جو کمانڈ ہے یہ کیا کرتا ہے، ڈکلیئر انٹرفیس فار ایگزیکیوٹنگ ان آپریشن. جس آپریشن کو بھی آپ نے ایز این آبجیکٹ انکیپسولیٹ کرنا ہے وہ اس کو انکیپسولیٹ کرتا ہے، اس آپریشن کو یہ ایگزیکیوٹ کے میتھڈ کے اندر انکیپسولیٹ اس میں امپلیمنٹ کرے گا. ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے ابسٹریکٹ ڈیفینیشن اس کی صرف ڈکلیریشن دے دی ہے. ٹھیک ہے، امپلیمنٹیشن نہیں دی بلکہ ڈکلیریشن جو ہے وہ کون دے گا پھر، امپلیمنٹیشن، وہ پھر کنکریٹ کمانڈ کے اندر آپ اس کو امپلیمنٹ کریں گے. ٹھیک ہے، انہوں نے اوپن کمانڈ اور ٹیسٹ کمانڈ کی ایگزامپل ایکسپلین کیے ہوئے اوپر جو موٹیویشن تھی. اچھا، اب کنکریٹ کمانڈ کیا کرتا ہے، یہ ڈیفائن کرتا ہے. ٹھیک ہے، ا بائنڈنگ بٹوین ا ریسیور آبجیکٹ اینڈ این ایکشن. تو ریسیور آبجیکٹ جو ہے جس طرح یہ مانیٹر کے اوپر آپ کو نظر آتا ہے، اس ریزولوشن یا اس کا جو چینج ہو جاتا ہے، رائٹ. اور جو ایکشن پرفارم ہونا ہوتا ہے زوم ان یا زوم آؤٹ اس کو لنک کر دیتا ہے. تو وہ آپ کمانڈ کنکریٹ کمانڈ کے اندر ایگزیکیوٹ کے اندر یہ سیٹ ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ایکچوئل امپلیمنٹیشن اس کے اندر ہوتی ہے. دوسرا کیا کرتا ہے، امپلیمنٹ ایگزیکیوٹ بائی انووکنگ دا کرسپونڈنگ آپریشن آن ریسیور. اور اس کے بعد پھر آپ ریسیور کو کہتے ہو یا مانیٹر کو کہتے ہو کہ اب جو ہے اس کے افیکٹ شو کرا دو، تو وہ ایکشن جو ہے وہ آپ کو ایگزیکیوٹ کروا دے. تو یہ دو کام جو ہے کنکریٹ کمانڈ میں، ایک ایکچولی یہ بائنڈنگ ڈکلیئر کرتا ہے آپ کے ریسیور اور آپ کے ایکشنز کو، آپ کے جو ریسیور ہے وہ کس ایکشن کو پرفارم کرے گا، تو وہ آپ نے اس کی ڈیفینیشن دے دی ہے، اور پھر آپ نے اس کو اس کی امپلیمنٹیشن ایگزیکیوٹ میتھڈ کے اندر دے دی ہے، اور آپ نے ریسیور کے اوپر اس کو انووک کر دیا تو وہ ایکشن پرفارم ہو جائے گا. اچھا، کلائنٹ کیا کرتا ہے، وہ اپلیکیشن ہے آپ کا، یہ اوور آل ایڈیٹر ہے یا جو بھی ہے جس کو ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں، رائٹ. تو کریٹ ا کنکریٹ کمانڈ آبجیکٹ اینڈ سیٹس اٹس ریسیور. اس کا کام ہے، کلائنٹ کا کمان ہے کہ کس بٹن کے اوپر کس والے
उसका रिसीवर कौन सा होगा और कमांड कौन से एग्जीक्यूट होगा, जो कि एक्चुअली इनकेप्सुलेट हुआ होगा कमांड इंटरफेस के एग्जीक्यूट मेथड के अंदर, और वहाँ पे वो सारी उसकी डिफिनीशन और उसकी इन्वोकेशन जो है वो डिफाइन हुई होगी कि रिसीवर उसका कौन होगा। तो क्लाइंट एप्लीकेशन में एक्चुअली जो है वो कंक्रीट कमांड का रेफरेंस क्रिएट होता है और वो फिर रिसीवर के साथ सेट हो जाता है। अच्छा, इन्वोकर क्या है? जिस तरह मेन्यू आइटम पे आप क्लिक करते हैं या ये जो बटन है ये इन्वोकर है, ठीक है, इसको मैं क्लिक करूंगा तो इन्वोक हो जाएगा। तो आज द कमांड टू कैरी आउट द रिक्वेस्ट, तो कमांड को कहता है कि तुम्हारा जो एग्जीक्यूट का मेथड है उसको रन करो और जो भी एक्शन परफॉर्म करना है वो कैरी आउट कर दो, ठीक है। तो इन्वोकर का काम ये है। और रिसीवर क्या है? ये डॉक्यूमेंट है या एप्लीकेशन है ओवरऑल, तो इसके अंदर आपको जूम इन जूम आउट के जो इफेक्ट्स है वो नजर आ गए हैं। तो नोज हाउ टू परफॉर्म द ऑपरेशन एसोसिएटेड विद कैरिंग आउट अ रिक्वेस्ट, एनी क्लास में सर्व एज ए रिसीवर। तो एज ए रिसीवर जो है कोई भी क्लास वो उसका बन सकता है, ठीक है। अच्छा, कोलैबोरेशन भी इसका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये हम डिस्कस करते हैं, लेकिन पहले इसकी एप्लीकेबिलिटी पे जाते हैं कि ये वाला जो डिज़ाइन पैटर्न है इसको आप कब यूज़ करेंगे। यूज द कमांड पैटर्न व्हेन यू वांट टू पैरामीटराइज ऑब्जेक्ट बाय एन एक्शन टू परफॉर्म एज मेन्यू आइटम्स ऑब्जेक्ट्स डेट अबव, ठीक है। तो आपने पैरामीटराइज करना है एक ऑब्जेक्ट, एक एक्शन को, या जो भी आप रिक्वेस्ट कमांड एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, जो भी मेथड कॉल आप करना चाहते हैं, तो उस मेथड को आप एक ऑब्जेक्ट के अंदर इनकेप्सुलेट करोगे और उसको पैरामीटराइज करोगे, उसको पास ऑन कर सकते हो लॉगिंग के लिए, एग्जीक्यूशन के लिए, या लेटर ऑन कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है, या डिले एग्जीक्यूशन के लिए। तो आप पैरामीटराइज करना चाहते हैं ऑब्जेक्ट्स को। यू कैन एक्सप्रेस सच पैरामीटराइजेशन इन ए प्रोसीजरल लैंग्वेज लाइक, ये जस्ट वो एक्स्ट्रा डिटेल्स है। अच्छा, दूसरा आप कब कमांड पैटर्न यूज करेंगे? स्पेसिफाई क्यू एंड एग्जीक्यूट रिक्वेस्ट एट डिफरेंट टाइम। आप इमीडिएटली जो उसका एक्शन जो उसने परफॉर्म करना है वो राइट अवे आप नहीं एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, बल्कि आप चाहते हैं कि ये क्यू में लग जाएं और जब इसकी बारी हो उसके मुताबिक फिर ये, क्योंकि अगर बल्क पे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा ये कमांड जनरेट हो रहे हैं, तो फिर आप उसको क्यू करेंगे और जब इसकी बारी होगी तो फिर ये एग्जीक्यूट होना चाहिए। या आप एक खास टाइम के ऊपर इसको स्केड्यूल करना चाहते हैं कि 1 घंटे बाद या कल के लिए जो है ना आप इसको एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, तो उस केस में आप क्या करेंगे? आप कमांड पैटर्न के थ्रू अपने रिक्वेस्ट को इनकेप्सुलेट करके आप लॉक करवाओगे, ठीक है, आप स्केड्यूल करोगे। तो कमांड ऑब्जेक्ट्स कैन हैव ए लाइफ टाइम इंडिपेंडेंट ऑफ द ओरिजिनल रिक्वेस्ट, यानी कि ओरिजिनल रिक्वेस्ट जनरेट कब हुई और उसने एक्चुअल एग्जीक्यूशन कब कर दिए, ठीक है, तो वो इंडिपेंडेंट होता है, तो वो आप स्केड्यूल भी कर सकते हो। तो ये आपके पास कैपेबिलिटी है। अच्छा, कमांड पैटर्न आप यूज करेंगे टू सपोर्ट द अनडू ऑपरेशन। मिसाल के तौर पर यहाँ पे हम कोई भी यहाँ से ऑपरेशन जो है वो कट करते हैं, तो अगर हम कंट्रोल जी, यूजुअली हम MS वर्ड में या टेक्स्ट फाइल जो है उनमें हम यूज कर रहे होते हैं कंट्रोल जी या कंट्रोल वाई, राइट। रीडू करने के लिए कंट्रोल वाई और अनडू करने के लिए कंट्रोल जी हम यूज करते हैं। तो आप चाहते हैं कि मैं इस तरह का सपोर्ट अपनी एप्लीकेशन में ऐड कर दूं, तो वो भी आप थ्रू कमांड पैटर्न कर सकते हो। उसके अगर इंटरनल स्टेट्स है, प्राइवेट स्टेट्स है, तो उसमें फिर मसले आते हैं, तो उसके लिए फिर मोमेंटो जो डिज़ाइन पैटर्न है वो यूज़ किया जाता है। वो अभी हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन आप कोशिश करेंगे कि आज या 1-2 दिन में हम उसको पढ़ लेंगे, तो फिर दोनों का जो कंपेरेटिव यूज़ है वो हम फिर डिस्कस कर लेंगे। तो अनडू ऑपरेशंस के लिए भी आप जब भी आपको ज़रूरत हो तो आप कमांड पैटर्न को यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा सपोर्ट लॉगिंग चेंजेस सो दैट दे कैन बी रीअप्लाइड इन केस ऑफ द सिस्टम क्रैशेस। आप क्या करना चाहते हैं कि आप जो भी स्टेट है एप्लीकेशन का उसको लॉग करना चाहते हैं, आप लॉगिंग को सपोर्ट करना चाहते हैं और बाद में इन्वेस्टिगेशन के पर्पस के लिए यूज़ करना चाहते हैं, या और ये लॉगिंग कैसे होगी? ज़ाहिर है एक मेथड को आप लॉग तो नहीं कर सकते क्योंकि वो तो राइट अवे कोड का एग्जीक्यूशन होता है, लेकिन आप अगर स्टेट है या यानी कि बिहेवियर जो है वो राइट अवे आप स्टोर नहीं कर सकते, लेकिन ऑब्जेक्ट को आप स्टोर कर सकते हो। कैसे करते हैं? आप सीरियलाइजेशन करते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट को आप बाइनरी फॉर्म में उसका जो स्टेट है या जो भी मेमोरी लोकेशंस है वो आप बाइनरी फॉर्म में स्टेट के साथ और उसका जो डिफाइन बिहेवियर है उसके साथ आप सीरियलाइज करते हो और उसको फिर आप हार्ड डिस्क के ऊपर या डेटाबेस में आप उसको स्टोर कर सकते हो, और फिर जब ज़रूरत होगी तो उसको आप डी सीरियलाइज करके उसको दोबारा रीड कर लेते हो और उसको एग्जीक्यूट करना है या इन्वेस्टिगेट करना है, कुछ भी आप उसके ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। तो लिहाजा कमांड पैटर्न आपको ये कैपेबिलिटी देता है कि आप अपने एक्शंस या अपने जो मेथड्स है उनको लॉग कर सके, ठीक है।
तो सपोर्ट लॉगिंग चेंजेस, यानी कि स्टेट को, जो भी उसका स्टेट है उसकी वैल्यूज वगैरह जो है, सीरियलाइजेशन या डीसीरियलाइजेशन, ये आई होप आपको क्लियर होगा। और इसके अंदर क्या होता है कि XML में टैग्स के साथ जो है वो सीरियलाइज हो के एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में वो आप स्टोर कर सकते हो। आजकल जो है वो जेसन फॉर्म में यूजुअली लोग जो है उसको ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करते हैं, उसको फिर नेटवर्क के ऊपर आप मार्शल अनमार्शल भी कर सकते हो। मार्शलिंग ये है कि आपने एक एप्लीकेशन से एक ऑब्जेक्ट को मार्शल करके सीरियलाइज करके जेसन फॉर्मेट में या XML फॉर्मेट में कन्वर्ट करके एक उसको स्ट्रीम ऑफ बिट्स बना दिए और स्ट्रीम ऑफ बाइट्स, और उसको फिर नेटवर्क के ऊपर ट्रांसफर करके दूसरी साइड के ऊपर अनमार्शल या डिसीरियलाइज करके उससे दोबारा वही ऑब्जेक्ट बना दिया और फिर आपने उसको यूटिलाइज कर दिया। तो इसी तरीके से आप अगर हार्ड डिस्क के ऊपर सेव करते हो तो उसके लिए भी आप कमांड पैटर्न को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इसका यूज है, यूज द कमांड पैटर्न when you want to structure a system around high level operations built on primitive operations। आप सेट ऑफ ऑपरेशंस को आपने कंबाइन किया और उसे एक और बड़ा ऑपरेशन बना दिया और उसको फिर आप जो है वो परफॉर्म करना चाहते हैं। तो आपने क्या किया, आपने सिस्टम ऐसे डिजाइन कर दिया कि स्ट्रक्चर अ सिस्टम अराउंड हाई लेवल ऑपरेशंस बिल्ड ऑन प्राइमिटिव। तो आप छोटे छोटे ऑपरेशन से एक बहुत बड़े वाला ऑपरेशन जो है वो डिजाइन करना चाहते हैं, तो उस केस में भी आप कमांड पैटर्न को यूज कर सकते हैं। यानी कि जो एग्जीक्यूट का मेथड है इसका कमांड का, उसके अंदर आप बजाय इसके एक एक्शन परफॉर्म करें, आप मल्टीपल एक्शन भी इनकैप्सुलेट उसके अंदर कर सकते हो और उसको सीक्वेंस में या पैरेलल जो है उनको एग्जीक्यूट करवा सकते हो। सच अ स्ट्रक्चर इज कॉमन इन इंफॉर्मेशन सिस्टम दैट सपोर्ट ट्रांजैक्शंस। तो ट्रांजैक्शन में आप क्या करते हैं कि आपका डेटाबेस की कनेक्टिविटी होती है, फिर एक टेबल से कुछ चेंजेस होती है, दूसरे में होती है, तीसरे में कुछ डिलीशन या कमिट, लेकिन जो ओवरऑल उसका इफेक्ट है वो अभी आपने परमानेंटली कमिट नहीं किया होता। तो जब आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है, ट्रांजैक्शन जब पूरा कंप्लीट हो जाता है तो फिर आप उसको कमिट करते हैं। अगर ट्रांजैक्शन में कहीं पे भी कोई इशू आ जाता है तो आप उसको रोल बैक करते हो, राइट। आपके पास अनडू का ऑप्शन होता है, तो एप्लीकेशन वापस अपने पुराने कंसिस्टेंट स्टेट के ऊपर चली जाती है, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन सपोर्ट जो है ये आप थ्रू कमांड पैटर्न बड़ा अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन असल में क्या होता है, सेट ऑफ एक्शंस होते हैं, राइट। तो इसी तरीके से सेट ऑफ एक्शंस या सेट ऑफ मेथड जो है उनको आप इनकैप्सुलेट करके एक बड़े ट्रांजैक्शन में या एक बड़े मेथड के अंदर एग्जीक्यूट कमांड पैटर्न के एग्जीक्यूट मेथड में इंप्लीमेंट कर सकते हो। अ ट्रांजैक्शन इनकैप्सुलेट अ सेट ऑफ चेंजेस टू डेटा, द कमांड पैटर्न ऑफर अ वे टू मॉडल द ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो आप अगर ट्रांजैक्शन इंप्लीमेंटेशन करना चाहते हैं तो वो थ्रू कमांड पैटर्न आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो ये इसके कॉम्बिनेबिलिटी और एप्लीकेबिलिटी है कि कब आप जो है इस कमांड पैटर्न को आप यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कोलैबोरेशन को डिस्कस करते हैं थोड़ा सा इसका, और फिर कंसिक्वेंसेस भी। कोलैबोरेशन में क्या है कि क्लाइंट क्रिएट्स अ कंक्रीट कमांड, यानी कि कंक्रीट कमांड जो है जिस तरह जूम इन है, तो जूम इन फंक्शनलिटी परफॉर्म हो, ये जूम इन का ऑब्जेक्ट कौन क्रिएट करेगा, ये क्लाइंट क्रिएट करेगा, ठीक है। एंड स्पेसिफाइज इट्स रिसीवर, और इसको इसका रिसीवर बताएगा कि कहाँ पे जाके इसने एक्शन परफॉर्म करना है। अच्छा, एन इन्वोकर ऑब्जेक्ट स्टोर्स द कंक्रीट कमांड ऑब्जेक्ट, तो जो इन्वोकर है उसके पास सिर्फ रेफरेंस पड़ा होता है, यानी कि ये प्लस जो है इसके पास जूम इन का जो कंक्रीट कमांड है उसका रेफरेंस है, और ये जो जूम आउट है या ये माइनस है, इस बटन के पीछे जो रेफरेंस पड़ा हुआ है वो जूम आउट वाला है, ठीक है। तो हर एक उसके पास अपना सिर्फ रेफरेंस सेट हुआ होता है इन्वोकर, क्योंकि ये इन्वोकर है, या आपके जो शॉर्टकट है वो इन्वोकर है, या जो मेन्यू आइटम्स होते हैं वो आपके इन्वोकर्स है। अच्छा, द इन्वोकर इशूज अ रिक्वेस्ट बाय कॉलिंग एग्जीक्यूट ऑन द कमांड, तो जो इसके अंदर कमांड होता है उसका डॉट एग्जीक्यूट मेथड इन्वोक कर देता है, यानी कि जब मैं इसको क्लिक करूंगा तो डॉट एग्जीक्यूट कॉल हो जाएगा जूम आउट का, जूम इन के मेथड का, राइट। जूम इन जो कमांड है उसका एग्जीक्यूट उसके ऊपर कॉल हो जाएगा। When command are undoable, concrete command store state for undoing the command prior to invoking states, invoking execute। तो ये भी इसके अंदर कैपेबिलिटी है कमांड पैटर्न में कि जब आप मैं इसको क्लिक करता हूं तो ये जो प्री स्टेट है ये वाला, कि इस वक्त आपका जूम इन जो है वो किस स्टेज के ऊपर था, ठीक है, तो उसको भी सेव करेगा और फिर उसके बाद उसको आप क्लिक करके अगले स्टेज पे जाएगा। तो अगर आप इनकेस पुराने वाले पे जाना चाहते हैं, कंट्रोल जी करेंगे तो ये उसको वापस उस स्टेट पे, उस जूम इन लेवल के ऊपर ले जाएगा जो इससे पहले था। द कंक्रीट कमांड ऑब्जेक्ट इन्वोक ऑपरेशन ऑन इट्स रिसीवर टू कैरी आउट द रिक्वेस्ट, ठीक है। तो आप जब क्लिक कर लेते हैं तो जो रिसीवर है, इसका ये स्क्रीन है, ये एप्लीकेशन है,
تو اس اپلیکیشن کے اندر اس وقت یہ ایڈیٹر ہے، ٹھیک ہے، یہ PDF ویور ہے، رائٹ، اس کے اندر جو براؤزر کے اندر بلٹ ان ہے، تو یہ اب اس کے اوپر وہ ایکشن پرفارم کر لیتا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کا جو سیکوینس آف ایکشنز ہے پرفارم ہونے کا وہ یہ ہے. سب سے پہلے کیا ہوتا ہے، یہ ٹائم آرڈرنگ کے ساتھ سیکوینس ڈائیگرام ہے، رائٹ. تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ نیا کمانڈ بنتا ہے اور اس کو آپ اس کا ریسیور بھی بتا دیتے ہو کہ تم نے کہاں پہ کس اپلیکیشن میں. تو اپلیکیشن اپنا جو یہ کنواس ہے یا جو بھی ہے اس کو ایز اے ریسیور اس کو بتا دیتا ہے اور اس کو کمانڈ کریٹ کر دیتا ہے، ٹھیک ہے. یہ کلائنٹ یہ کام کرتا ہے. اس کے بعد نیکسٹ آپریشن کیا ہوتا ہے کہ اسٹور کمانڈ، اور اس کو کمانڈ جو ہے وہ اسٹور کر لیتا ہے. اور انووکر جب آپ کلک کرتے ہیں، اب جب آپ کے پاس اس کی ڈیفینیشن اویلیبل ہے، اپلیکیشن لوڈ ہوا ہے، اس کو پتا ہے کہ زوم ان کا کمانڈ ہے میرے پاس، زوم آؤٹ کا بھی کمانڈ ہے، یہ سارے کمانڈ میرے پاس ڈیفائن ہے، یہ اسٹور ہوئے ہوئے ہیں. تو جب میں اس کو انووک کرتا ہوں بائی کلکنگ دس، تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا، وہ کمانڈ کے اندر جو ایگزیکیوٹ کا میتھڈ ہے وہ کال کر لے گا، ٹھیک ہے. انووکر کیا کرے گا، کمانڈ کے اندر اس کا ایگزیکیوٹ میتھڈ کال کرے گا، اور ایگزیکیوٹ میتھڈ جو ہے اس کے اندر انٹرنلی وہ کیا کرتا ہے، اس نے ڈیفائن کیا تھا کہ ایکشن جو ہے وہ کس کے اوپر پرفارم ہونا چاہیے. تو جو ریسیور ہے یا یہ جو کنواس ہے اس کے اوپر وہ ایکشن پرفارم ہو جائے گا. تو یہ ٹائم آرڈرنگ کے ساتھ اس کا ایک اور یہ ایگزامپل انہوں نے دیا ہوا ہے. اچھا، اب اس کے فائدے اور نقصانات کیا ہے تھوڑا سا یہ ڈسکس کر لیتے ہیں کہ کمانڈ پیٹرن ہیز دا فالوئنگ کانسیکوینسز. پہلا کیا ہے، کمانڈ پیٹرن، کمانڈ ڈیکپلز دا آبجیکٹس دیٹ انووکس دا آپریشن فرام دا ون دیٹ نوز ہاؤ ٹو پرفارم اٹ. تو ہاؤ ٹو پرفارم اٹ وہ آپ کے کمانڈ کے اندر جا کے امپلیمنٹ ایگزیکیوٹ میتھڈ کے اندر ہو جاتا ہے، لیکن کس کو پتا ہے کہ کون سا ہونا چاہیے. تو صرف پلس کے پاس انفارمیشن کیا رہے گی، صرف اس کا ریفرنس رہ گیا. کمانڈ جو ہے اب ایکچوئل امپلیمنٹیشن پلس بٹن کے بیک اینڈ کے اوپر نہیں ہے، بلکہ وہ آپ کے بزنس لاجک کے اندر کمانڈ کے اندر ڈیفائن ہے، ٹھیک ہے. تو اسی لیے آپ یہاں پہ ریفرنس پڑا ہوا ہے، شارٹ کٹ کے اندر ریفرنس پڑا ہوا ہے، اور آپ کے مینیو آئٹم کے اندر ریفرنس پڑا ہوا ہے، اس کو کال کر سکتے ہیں. تو یہ ڈیکپلنگ کرتا ہے، ٹھیک ہے، ایکچوئل امپلیمنٹیشن کو ڈیکپل کر دیتا ہے آپ کے انووکر سے. اچھا، دوسرا اس کا فائدہ کیا ہے کہ کمانڈز آر فرسٹ کلاس آبجیکٹ. اب وہ آبجیکٹس کے فارم میں آ گیا، آپ کے میتھڈ جو ہے وہ آبجیکٹ کے شیپ میں آ گئے ہیں، ٹھیک ہے. دے کین بی مینیپولیٹڈ اینڈ ایکسٹینڈیڈ لائک اینی ادر آبجیکٹس. اب وہ آبجیکٹس کو آپ پاس بھی کر سکتے ہو، اس کو اسٹور بھی کر سکتے ہو، اس کو ڈیلے اس کے میتھڈ کال کر سکتے ہو، اسکیجول کے مطابق اس کے میتھڈ کال کر سکتے ہو، رائٹ. تو یہ کافی سارے کیپیبلٹیز آپ کے پاس آ جاتی ہے. کانسیکوینسز میں جو تیسرا اس کا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ یو کین اسمبل کمانڈز انٹو کمپوزٹ کمانڈز. این ایگزامپل از دا macro command class described earlier, and general composite commands are an instance of the composite pattern. تو کمانڈ پیٹرن کے تھرو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے سب کمانڈز کو ایک ٹری اسٹرکچر میں آرگنائز کر کے ایک میکرو کمانڈ اسے بنا سکتے ہو. کمپوزٹ پیٹرن کے ساتھ اس کو کمبائن کریں، اور پھر جب وہ سارے چینجز کمپلیٹ ہو جائے، یا جب وہ کمٹس وغیرہ سارے جو بھی آپ کے ٹری کے نوڈز ہیں وہ سارے سکسیزفلی نوڈ وہ کمپیوٹ ہو جائے، وہ اپنا کام کر لے، تو پھر آپ چینج کو جو ہے کمٹ کروا سکتے ہو. تو ٹرانزیکشن کی پوری امپلیمنٹیشن کمانڈ پیٹرن کا کمپوزٹ کے ساتھ کمبائن کر کے آپ کر سکتے ہو، ٹھیک ہے. تو چوتھا اس کا فائدہ ہے اٹس ایزی ٹو ایڈ نیو کمانڈز بیکاز یو ڈونٹ ہیو ٹو چینج ایگزسٹنگ کلاسز. تو ظاہر ہے یہ آلریڈی اسی پرنسپل کو سپورٹ کر رہا ہے، اور کمانڈ جو ہے وہ کمانڈ انٹرفیس کو یا ابسٹریک کمانڈ کلاس کو انہیریٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ جتنے چاہیں نئے کمانڈز وغیرہ ایڈ کرتے جائیں، اور ایگزسٹنگ کوڈ میں کوئی اپڈیٹ وغیرہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. تو اسکیلیبلٹی سپورٹ کرتا ہے یہ ایزیلی. تو نئے نئے فیچرز وغیرہ جو ہے، نئے کمانڈ جو ہے وہ آپ ایزیلی اس میں لے کے آ سکتے ہو. اچھا، نیکسٹ اس میں ہم امپلیمنٹیشن تھوڑا سا کور کرتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ تھوڑا سا ڈائریکشنز ہے جب بھی آپ اس پیٹرن کو امپلیمنٹ کریں، تو وہ ہم تھوڑا سے دیکھ لیتے ہیں. پہلا اس کا گائیڈ لائن ہے کہ آپ نے ایک کمانڈ جو کنکریٹ کمانڈ ہے اس کو کتنا انٹیلیجنٹ رکھنا ہے. ہاؤ انٹیلیجنٹ شوڈ اے کمانڈ بی. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کانٹیکسٹ کے اوپر. کبھی کبھی کمانڈ جو ہے وہ اس کا جو ایگزیکیوٹ میتھڈ ہے اس کے اندر آپ ساری کی ساری امپلیمنٹیشن دے دو گے، اور ریسیور جو ہے وہ جسٹ انووک کرو گے وہاں پہ. کبھی یہ ہوتا ہے کہ آپ یہاں پہ صرف انڈائریکشن ہوتی ہے، یہاں پہ کمانڈ کے ایگزیکیوٹ کے میتھڈ سے ڈائریکٹلی ریسیور کا ایکشن کال ہو جاتا ہے، اور ریسیور کے ایکشن کے اندر آپ ساری امپلیمنٹیشن دیتے ہیں. لیکن یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے کانٹیکسٹ کے حساب سے، ٹھیک ہے. تو آپ اپنے حساب سے دیکھیں گے کہ کہاں پہ کون سا کام آپ نے کروانا ہے. یوزولی ایک مرج امپلیمنٹیشن بھی ہو سکتی ہے کہ کچھ حصہ اس کا جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کے میتھڈ میں ہو، اور کچھ حصہ جو ہے وہ ریسیور کے اندر آپ امپلیمنٹ کریں.
اچھا دوسرا جو گائیڈ لائن ہے وہ یہ کہ سپورٹنگ انڈو اینڈ ریڈو، کمانڈ پیٹرن کے تھرو آپ انڈو والا جو آپریشنز ہے وہ کروا سکتے ہو کہ اپلیکیشن کے ایک اسٹیٹ سے پھر آپ نے کوئی چینج کر دی، دوسرے اسٹیٹ میں چلا گیا، تو اب آپ پہلے والے اسٹیٹ پہ واپس آنا چاہتے ہیں، تو اس کو ہم ریڈو کہتے ہیں، رائٹ۔ تو اب ریڈو کی امپلیمنٹیشن، انڈو کی امپلیمنٹیشن جو ہے اس کو ہم انڈو کہتے ہیں۔ انڈو کی امپلیمنٹیشن آپ کمانڈ پیٹرن کے تھرو کر سکتے ہیں۔ کیسے کر سکتے ہیں کہ کمانڈ ایگزیکیوٹ ہونے سے پہلے جو بھی اسٹیٹ ہوتا ہے اپلیکیشن کا یا اوریجنل جو آبجیکٹ ہوتا ہے اس کو آپ کیشے کر لیتے ہو، اسٹور کر لیتے ہو، اور اس اسٹیٹ کو پھر اگر آپ نے یوزر نے ایکشن ایگزیکیوٹ کر دیا، چینج آ گئی ہے، اب یوزر جو ہے وہ کنٹرول زی پریس کر کے واپس انڈو کرنا چاہتا ہے، تو آپ کیا کریں گے، آپ اس کا کیشے جو اسٹیٹ تھا اس کو ریکور کر دو گے، ریلوڈ کر دو گے، اور آپ پچھلے والے اسٹیٹ پہ واپس چلے جائیں گے۔ اور اگر آپ نے ملٹیپل لیول تک انڈو کا آپشن دینا ہے تو پھر آپ ایک اسٹیک آپ مینٹین کرو گے اسٹیٹس کا، اور آپ جس لیول پہ بھی آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ پاپ اپ کرتے جائیں گے کنٹرول جی جس طرح ہم ایم ایس ورڈ کے اندر کرتے ہیں، تو ہم پچھلے والے جو چینجز ہیں اس کے اسٹیٹ کے اوپر جاتے رہتے ہیں۔ صرف اس میں یہ ہے کہ آپ کا جو اسٹیٹ ہے اب اس میں آپ نے کیا چیز مینٹین رکھنی ہے یا اس کے اندر آپ نے کیا چیز اسٹور کرنی ہے، تو اسٹیٹ کے اندر کیا ہونا چاہیے، ایک ریسیور کا آبجیکٹ کا اسٹیٹ ہونا چاہیے وچ ایکچولی کیریز آؤٹ آپریشنز ان رسپانس ٹو دا ریکویسٹ، کیونکہ ریسیور کے اندر اصل میں چینج آ رہی ہوتی ہے، رائٹ، ایکشن کا یا ایگزیکیوٹ کے کمانڈ کے ایگزیکیوٹ کے ریزلٹ میں، تو جو اس کا پہلا اسٹیٹ تھا ریسیور کا وہ آپ پہلے کیشے کر لیتے ہو، اور ساتھ ہی دوسرا جو اسٹیٹ کے بارے میں آپ کو سیو کرنا چاہیے وہ آرگومنٹس ٹو دا آپریشن پرفارم آن دا ریسیور، آپ اس کے ریسیور کے اوپر جو آپریشن پرفارم کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے جو آرگومنٹس وغیرہ چاہیے وہ آپ اسٹیٹ پہ اسٹور کرو گے، ٹھیک ہے۔ اور آخر میں اینی اوریجنل ویلیوز ان دا ریسیور دیٹ کین چینج ایز اے ریزلٹ آف ہینڈلنگ دا ریکویسٹ، جب آپ ایکشن ایگزیکیوٹ ہو رہا ہوتا ہے تو ریسیور میں جو چینجز آ رہی ہوتی ہے ان چینجز کو آپ اسٹور کریں گے، ٹھیک ہے، تو اسٹیٹ میں ان کو آپ نے رکھنا۔ اور تیسرا جو اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے امپلیمنٹیشن میں کہ اوائڈ ایرر ایکومولیٹنگ ان دا انڈو پروسیس، جو انڈو پروسیس ہے وہ بالکل سیملیس، اس میں کوئی غلطی نہیں ہونا چاہیے، اور اس میں کوئی اگر مسئلے ہوں گے تو پھر غلط اسٹیٹ جو ہے وہ ریکور ہو جائے گا، انڈو اسٹیٹ جو ہے وہ صحیح نہیں ہوگا، اور آپ کا اپلیکیشن جو ہے وہ کنسسٹنٹلی پرفارم نہیں کرے گا پھر، تو اس سے بچنے کے لیے پھر یہ ہے کہ آپ میمنٹو پیٹرن جو ہے اس کو اس کے ساتھ یوز کریں، اور پھر دونوں کا کمبینیشن ہم کیسے یوز کرتے ہیں وہ بھی میں آپ کو ڈیٹیل سے بتا دوں گا۔ تو یہ تھا بک سے اس پیٹرن کے بارے میں۔ دوسرا جو حصہ ہم اس کا تھوڑا سا دوبارہ کور کر رہے ہیں وہ آپ اس کے اوپر دیکھیں ریفیکٹرنگ ڈاٹ گرو کے ویب سائٹ سے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ بھی آپ فردر ڈیٹیل جو ہے زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ میں اس کو کوئکلی گو تھرو کر دیتا ہوں۔ اس میں انٹینٹ انہوں نے تھوڑا سا ڈفرینٹ طریقے سے ایکسپلین کیا ہوا ہے کمانڈ پیٹرن کا، وہ یہ کہ کمانڈ از اے بیہیویئرل ڈیزائن پیٹرن دیٹ ٹرنز ا ریکویسٹ انٹو ا اسٹینڈ الون آبجیکٹ، تو یہ بھی ریکویسٹ جو ہے وہ انکیپسولیٹ کرتا ہے ایز این آبجیکٹ، ٹھیک ہے، دیٹ کنٹینز آل انفارمیشن اباؤٹ دا ریکویسٹ۔ اچھا نیکسٹ کیا ہے، دس ٹرانسفارمیشن لیٹس یو پاس ریکویسٹ ایز اے میتھڈ آرگومنٹ، تو پیرامیٹرائز ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، ڈیلے آر کیو اور ریکویسٹ ایگزیکیوشن، اور تیسرا جو ہے اینڈ سپورٹ انڈویبل ایکشن، تو یہ تینوں تقریباً پوائنٹ جو ہے اس میں بھی تھے، لیکن انہوں نے تھوڑا سا اور ایلیبریٹ کر کے ڈفرینٹ طریقے سے ایکسپلین کیے۔ اچھا اب پرابلم طریقے سے یہ آپ کو بتاتا ہے کہ یوزلی پرابلم ہمارے پاس ایڈیٹرز میں یا اپلیکیشن میں کیا ہوتا ہے کہ ہم ڈیزائننگ اس طرح کرتے ہیں کہ ہمارے بٹنز ہوتے ہیں، سارے بٹن جو ہے اسی سے ڈیرائیوڈ ہوتے ہیں بٹن پیرنٹ کلاس سے، تو پھر جب ہم اس کو ڈائریکٹلی اس کے اندر اوکے کی فنکشنلٹی اوکے بٹن میں اور کینسل کی فنکشنلٹی کینسل بٹن میں سارے اس طرح ڈیفائن کر لیتے ہیں، تو ہمارا بزنس لاجک جو ہے رائٹ اوے اس بٹن کے اندر امپلیمنٹ ہو جاتا ہے۔ تو اب اس بٹن کو اگر ہم الٹرنیٹ اس کی ایگزیکیوشن دینا چاہیں، مثال کے طور پر ہم کوئی اوکے کا کام جو ہے وہ کنٹرول + وائی یا جسٹ انٹر کے تھرو امپلیمنٹ کرنا چاہیں، تو اب یہ پورا جو کوڈ آپ نے اوکے بٹن کے اندر لکھا ہوا ہے اس کو آپ اس شارٹ کٹ کے انووکیشن والے میتھڈ کے اندر جا کے امپلیمنٹ کرنا پڑے گا۔ اسی طرح اگر آپ کو کوئی مینیو آئٹم ہے اور اس کے بیک اینڈ کے اوپر پھر آپ کو یہ کوڈ ڈپلیکیٹ کرنا پڑے گا، تو اس سے بچنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ یہاں پہ صرف ریفرنس مینٹین رکھتے ہو کمانڈ کا، اور ایکچوئل امپلیمنٹیشن صرف بزنس لاجک میں کمانڈ کنکریٹ کمانڈ میں ایک بار کرو گے، ٹھیک ہے، تو اب وہ بے شک آپ شارٹ کٹ سے انووک کریں یا آپ بٹن سے انووک کریں یا آپ مینیو آئٹم سے انووک کریں،
تو یہ انہوں نے ساری یہ ڈسکشن کی ہے، اس کو آپ پھر غور سے دیکھ لیں. اور یہ سولوشن یہ ایگزیکٹلی یہی بتا رہا ہے کہ بے شک مینیو ہو یا مینیو آئٹم ہو یا شارٹ کٹ ہو، تو ہر ایک کی الگ امپلیمنٹیشن ہو. تو ہم کیا کریں گے کہ ان تینوں کو ایک کمانڈ کے اندر انکیپسولیٹ کریں، اور اس کمانڈ کو پھر ہم آگے ایک بار اس کی امپلیمنٹیشن کریں. ٹھیک ہے، تو یہ تینوں کے پاس صرف ریفرنس ہوگا کنکریٹ کمانڈ کا، اور کنکریٹ کمانڈ ایک بار امپلیمنٹ ہوا ہوگا اپنے بزنس لاجک میں. تو آپ نے ڈیکپل کر دیے اپلیکیشن کے لاجک کو اس کے یو آئی کمپوننٹ سے یا ڈائریکٹلی کمپوننٹ سے. ٹھیک ہے، اور آپ نے اس اپلیکیشن کو یا اس ایگزیکیوشن بیہیویئر کو آپ نے کمانڈ کے اندر انکیپسولیٹ کر کے ایک آبجیکٹ میں انکیپسولیٹ ہو گیا، اور اب اس کے اور بھی کافی سارے فائدے آپ کے پاس آ جاتے ہیں. تو اس کا اسٹرکچر کچھ یوں بن جاتا ہے کہ پھر بے شک بٹن ہو، شارٹ کٹ ہو یا مینیو آئٹم ہو، تو اس کے اندر جو کام ہونا ہوتا ہے وہ ایک ایگزیکیوٹ کمانڈ کے ایگزیکیوٹ میتھڈ کے اندر آپ امپلیمنٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو سیو کا بھی اپنا ہوتا ہے، اوپن کا اس کا. تو اب بے شک ان کمانڈز کو آپ شارٹ کٹ کے تھرو انووک کریں، یا بٹن کے تھرو کلک پہ انووک کریں، یا مینیو آئٹم سے آپ انووک کریں، تو آپ کی زندگی آسان ہو جاتی ہے. ایک امپلیمنٹیشن ہوتی ہے اور اس کی مینٹیننس بھی آسان ہو جاتی ہے. اچھا، ریئل ورلڈ انالوجی انہوں نے بڑی اچھی ایک دی ہے کہ آپ ایک ہوٹل پہ جاتے ہو، اور اس ہوٹل میں جو ہے آپ آرڈر دیتے ہو ویٹر کو. ٹھیک ہے، تو ویٹر کو آپ نے آرڈر دے دیا ہے، تو ویٹر کیا کرتے ہیں، وہ ایک پیج کے اوپر آپ کے آرڈر کو ریکارڈ کرتے ہیں. تو یہ جو پیج کے اوپر آپ کا ریکویسٹ ریکارڈ ہو گیا ہے، آپ نے کیا کہنا ہے، پیزا کہنا ہے یا کوئی دوسری ایک سوپ وغیرہ پینے ہے، وٹ ایور. تو یہ جو پیس آف پیپر ہے، یہ اصل میں آپ نے کمانڈ بنا دی ہے. اب یہ کمانڈ ویٹر لے کے جاتا ہے اور شیف کے اس کے کیو میں لگا لیتا ہے. تو شیف اس کو ریڈ کر لیتا ہے، اس سے ڈیٹیل لے لیتا ہے، اور آپ کو آپ کے کھانے والی چیزیں پریپیئر کر کے ٹرے میں رکھ دیتا ہے. اور پھر ویٹر جو ہے اس آرڈر سے اس کو اب پہچانتے ہیں کہ فلانے ٹیبل کا آرڈر تھا، اور اس سے اس آرڈر کو لے کے پھر آپ کے ٹیبل پہ رکھ لیتا ہے. تو یہاں پہ ہمارے پاس اس انالوجی میں جو آپ کا ایک پیس آف پیپر ہے جس کے اوپر آپ کا آرڈر ریکارڈ ہوا ہے، وہ اصل میں نا آپ کا کمانڈ ہے. ٹھیک ہے، تو اب اس کمانڈ کے اندر ڈیٹیلز ہے کہ آپ کو کیا کیا چیزیں چاہیے. اور اگر ہم میکرو کمانڈ کے فارم میں دیکھیں تو سپوز آپ کا کچھ چیزیں آپ نے شیف سے پریپیئر کر کے دینی ہے، کچھ چیزیں جو ہے وہ ڈیزرٹ والا اس کا الگ شاپ ہے وہاں سے چیزیں لا کے دینی ہے، اور کچھ جو ہے کولڈ ڈرنکس کا الگ شاپ ہے وہاں سے کچھ چیزیں. تو آپ کے اس ایک ہی اس کے جو حصے ہیں کمانڈ کے، وہ کچھ حصہ اس کے پاس ہے، کچھ کولڈ ڈرنک والے شاپ کے پاس ہے، کچھ جو ہے وہ سوپ والے کے یا اس کے دوسرے کے پاس ہے. تو تینوں سے جب ریڈی ہو جاتا ہے اور کمپوزٹ پیٹرن میں ایک ٹری اسٹرکچر میں آپ اس کو تینوں کو مینٹین کرتے ہو، جو تینوں ریڈی ہو جاتے ہیں تو پھر آپ لا کے اس کے سامنے رکھ لیتے ہو. ٹھیک ہے، تو وہ ایک میکرو کمانڈ ہو جاتا ہے، اور پھر آپ اس کو کمٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ایک بڑی اچھی انالوجی ہے اس کمانڈ پیٹرن کو سمجھنے کے لیے. اور اس کا جو اسٹرکچر ہے یہ انہوں نے تھوڑا سا اسٹیپ وائز ایکسپلین کیا ہوا ہے کہ یہ کیسے کام کرتا ہے. تو پہلے کلائنٹ ایک سینڈر ہوتا ہے، اور اس سینڈر کلاس جو ہے وہ رسپانسبل ہوتا ہے فار انیشیٹنگ دا ریکویسٹ. تو آپ ہوٹل میں جس طرح بیٹھ گئے تو آپ سینڈر ہو. ٹھیک ہے، آپ نے ریکویسٹ کو پریپیئر ویٹر کے لکھوا دیے اور آپ نے اس کو آگے بھجوا دیا. ٹھیک ہے، آپ نے انووک کر دیے. پھر نیکسٹ جو کمانڈ جو کریٹ ہوا وہ جو پیس آف پیپر ریڈی ہو گیا ہے، تو وہ انٹرفیس یوزلی ڈکلیئر جسٹ اے سنگل میتھڈ فار ایگزیکیوٹنگ دا کمانڈ، کہ اس کے اندر آپ کو کیا کیا آئٹم چاہیے تو وہ آپ اس میں سارے ڈیفائن کر لیتے ہیں. پھر جو کنکریٹ کمانڈ ہے اس میں ساری اس کی ڈیفینیشن ہوتی ہے کہ پیزا چاہیے اور اس کے ساتھ جو ہے سلاد وغیرہ چاہیے وغیرہ وغیرہ جو بھی آپ کو چاہیے. تو وہ سارے اس کے اندر ڈیٹیلز کے اندر کنکریٹ کمانڈ میں ڈیفائن ہوتے ہیں کہ پیزا کیسے پریپیئر کیا جاتا ہے. تو وہ شیف کو پتہ ہوتا ہے، اور وہ پھر اس کے ایگزیکیوشن کے ریزلٹ پہ آپ کو پیزا وغیرہ بنا کے دے دیتے ہیں. آپ کے آرڈر جو ہے وہ آئٹمز اس طرح بنا دیتا ہے. اور فورتھ اسٹیپ میں پھر کیا ہوتا ہے، ریسیور جو ہے آپ اس کے ان پہ ریسیور ہے، آپ نے اس کو اب ٹیبل جو ہے اس کا ریسیور اس پہ ٹیبل پہ اس نے آنا ہوتا ہے. تو وہ ویٹر اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ پلانا آرڈر ریڈی ہے، اس کو اٹھا کے لا کے ٹیبل پہ رکھ دیتا ہے. اور جو کلائنٹ ہے اینڈ پہ آپ بیٹھے ہو اس کو کنزیوم کرو گے، تو کلائنٹ جو ہے کریٹس اینڈ کنفیگر کنکریٹ کمانڈز آبجیکٹس. تو آپ نے اس کو بتایا تھا کہ یہ لے کے آؤ، اور وہ جب وہ ریسیو ہو گیا تو پھر آپ اس کو کنزیوم کر لیتے ہو. تو یہ ایک بڑا اچھا ڈیزائن پیٹرن ہے، اور اس سے آپ نے اپنے ریکویسٹ کو ایک آبجیکٹ کے فارم میں انکیپسولیٹ کر کے اس کو سالو کروا دیے. اور آپ کے پاس کیپیبلٹی ہے کہ یہ کمانڈ جو ہے مور دین ون ہو سکتے ہیں، یعنی کہ آپ میکرو کمانڈ بھی ڈیزائن، سیٹ اپ کمانڈ بھی ڈیزائن کر سکتے ہیں، یا آپ کو فیوچر میں کوئی ایکسٹینسیبلٹی آتی ہے تو آپ اس کو بھی فردر کمانڈز وغیرہ جو ہے اسی پرنسپل کے تحت ایڈ کرتے ہیں، اور آپ کے پاس اسکیلیبلٹی رہتی ہے آپ کی اپلیکیشن میں. اچھا، یہ سیڈو کوڈ ایک اور یہ جو ایگزامپل ہے اس کو ہم لیب میں کور کریں گے. یہاں پہ زیادہ ٹائم میں اس پہ نہیں لگاتا، بلکہ میں یہاں پہ صرف جو اس کے پروز کونز ہیں وہ تھوڑا سا کوئکلی بتا دیتا ہوں، پھر ہم سٹاپ کرتے ہیں اس کے بارے میں. تو اس کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ سنگل رسپانسبلٹی پرنسپل کے تحت
جو ہے یہ سپریشن آپ یعنی کہ وہ جو کمانڈ ہے وہ اس کے اندر ایک کمانڈ ہوتا ہے. اگر اوپن ہے تو اوپن کے لیے ایک اوپن کنکریٹ کمانڈ ڈیفائن ہے, اگر کلوز ہے تو کلوز کے لیے ایک کنکریٹ کمانڈ ڈیفائن ہے. ٹھیک ہے, تو سنگل رسپانسبلٹی ہر کمانڈ کے اندر سرو کی جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے ساتھ یہ الائن ہے. دوسرا اسی پرنسپل کے ساتھ کس طرح الائن ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا. تیسرا جو ہے یو کین امپلیمنٹ انڈو ریڈو. آپ جو ہے کمانڈس کی ہسٹری مینٹین کر سکتے ہو اور اس میں انڈو اور ریڈو کی کیپیبلٹی اپنے اپلیکیشن میں لے کے آ سکتے ہو اس کمانڈ کے تحت, اس پیٹرن کے ذریعے سے. ٹھیک ہے, یو کین امپلیمنٹ ڈیفرڈ ایگزیکیوشن آف دا آپریشن. اگر آپ کو ابھی نہیں چاہیے تو آپ اس کو اسٹور کر سکتے ہو. اپنا آرڈر جو ہے وہ آپ کہتے ہیں میں کل آ کے اس کو کروں گا. ٹھیک ہے, اس کو اویل کروں گا, تو آپ اس کو اسکیجول کر سکتے ہیں, کیو میں لگا سکتے ہیں, تو آپ کے پاس یہ کیپیبلٹیز آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, آپ ٹرانسفر کر سکتے ہیں نیٹ کے اوپر وغیرہ وغیرہ, کافی ساری کیپیبلٹیز اس کے وجہ سے آ جاتی ہے. اور آخر میں یو کین اسمبل اے سیٹ آف سمپل کمانڈ انٹو اے کمپلیکس. آپ کو ٹرانزیکشن اس کے تھرو بنا سکتے ہیں. اس کا جو نقصان ہے وہ صرف یہ ہے کہ آپ کے کلاسز کافی سارے ہو جاتے ہیں اور may become more complicated since you are introducing a whole new layer between a sender and receiver. آپ نے سینڈر اور ریسیور کے درمیان میں کمانڈز کا ایک پورا لیئر انسرٹ کر دیا, رائٹ, انووکر کا اور کمانڈ کا ایک پورا بیچ میں لیئر آ جاتا ہے. تو اس سے آپ کا ڈیزائن تھوڑا سا کمپلیکیٹ ہو جاتا ہے. باقی اس کے یہ فائدے بہت زیادہ ہے اور نقصانات بہت کم ہے. جو ریلیٹڈ پیٹرنس کے ساتھ اس کی ڈسکشن ہے یہ ہم نیکسٹ ویکس میں اسٹارٹ کریں گے جب سارے پیٹرن کمپلیٹ ہو جائیں گے, تو ہم 1 by 1 ان کو پھر دیکھیں گے. تو کوڈ ایگزامپل جو ہے جاوا کا اس کا اویلیبل ہے, یہ باقی لینگویجز میں بھی اویلیبل ہے refactoring.guru کے اوپر. تو ہم یہ والا جو ایگزامپل ہے اس کو لے میں پھر رن کریں گے, میں آپ کو پھر وہ پورا ڈیمونسٹریٹ کر کے بتا دوں گا. تو یہ تھا کمانڈ پیٹرن کے بارے میں, اور میں ریکارڈنگ سٹاپ کر لیتا ہوں. اگر آپ لوگوں کے کوئی کویشچنز ہو تو وہ پھر ہم انٹرٹین کرتے ہیں.